ویلکم. پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے پارٹیکل اسٹیٹس، اسپیشلی فری پارٹیکل اسٹیٹس، جس میں نہ صرف پوزیشن ڈیفینٹ ہے اور نہ ہی پارٹیکل کا مومنٹم ڈیفینٹ ہے، بلکہ یہ جو بیسک اسٹیٹ فنکشن ہے یا ویو فنکشن ہے، پوزیشن ریپرزنٹیشن میں اگر اسٹیٹ فنکشن کی بات کی جائے تو وہ ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل تو سیٹسفائی کرے گا ہی، لیکن اس قسم کا جو ویو فنکشن جہاں پہ نہ پوزیشن ڈیفینٹ ویلیو اس کی پوزیشن کی ہو نہ مومنٹم کی ڈیفینٹ ویلیو ہو، اس قسم کے ویو فنکشن کو ویو پیکٹ کہا جاتا ہے. اور یو کین کنسٹرکٹ انفینٹلی مینی ویو پیکٹس. آپ نے ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل کو سیٹسفائی کرنا ہے تو اس میں پوزیشن کا اسپریڈ یعنی ڈیلٹا ایکس یا ڈیلٹا پی آپ ڈفرینٹ لیتے چلے جائیں تو یو کین کنسٹرکٹ ڈفرینٹ کائنڈز آف ویو پیکٹس. لیکن ایک خاص قسم کا ویو پیکٹ جو ہے یا ویو فنکشن جو ہے جو اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کر رہا ہے فری پارٹیکل کا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جس کو گاؤسین ویو فنکشن کہتے ہیں. تو بیسک پوائنٹ یہ ہے کہ ایک تو جیسا میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا کہ یہ جو اسٹیٹ فنکشنز ہیں یہ ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل کو بہر صورت ان کو سیٹسفائی کرنا ہے. اگر پوزیشن ڈیفینٹ ہے تو مومنٹم کمپلیٹلی انڈیفینٹ ہو جائے گا، اور اگر مومنٹم ڈیفینٹ ہے تو پوزیشن کمپلیٹلی انڈیفینٹ ہو جائے گا، یعنی کہ پوزیشن کی کوئی پرسائز ویلیو نہیں رہے گی. وہ بھی اسٹیٹ فنکشن جو ہیں وہ ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل کو سیٹسفائی کرتے ہیں. مگر ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل جیسے کہ ادھر گیون ہے، یہ آپ کو کافی فلیکسیبلٹی دے دیتا ہے کہ آپ ڈیلٹا ایکس اور ڈیلٹا پی کو ٹیون کر سکتے ہیں، مختلف ویلیوز اس کی لے سکتے ہیں کہ پارٹیکل کی اسٹیٹ میں جو مومنٹم ہے وہ ڈیفینٹ نہیں ہے، مگر اس میں کچھ اسپریڈ ہے جو کہ ڈیلٹا پی سے گیون ہے، اور اسی طرح ڈیلٹا ایکس جو ہے وہ پوزیشن میں اسپریڈ کو ظاہر کر رہا ہے. تو آپ اس کو مختلف اسپریڈس لے سکتے ہیں، اور مگر ضروری یہ ہے کہ ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل سیٹسفائی ہو. تو آپ کے کافی چوائسیز ہوتی ہیں. اب ہم جس قسم کے اسٹیٹ فنکشن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ جو ہے وہ گاؤسین ویو پیکٹ کہلاتا ہے، اور اس کی کافی امپورٹنس ہے. عام طور پہ جب آپ کوانٹم میکینیکل پارٹیکلس کا ذکر کرتے ہیں اور ان کو لوکلائز پارٹیکل کے طور پہ ٹریٹ کرنا چاہتے ہیں تو دس از ون آف دوز ویری ٹیک. اور ہم دیکھیں گے چل کے کہ ان کی بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پوزیشن ریپرزنٹیشن میں گاؤسین ویو فنکشن کو لکھیں اور پھر اس کا فورئر ٹرانسفارم لیں اور مومنٹم ریپرزنٹیشن میں لکھیں تو وہ بھی مومنٹم اسپیس میں گاؤسین فارم ہی لیتا ہے. تو انیشلی اگر پوزیشن اسپیس میں گاؤسین ہے تو مومنٹم اسپیس میں بھی گاؤسین رہے گا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یوزفل انفارمیشن ہے. اس کے علاوہ ایک اور یوزفل اس کی انفارمیشن یہ ہے کہ یہ پوزیشن اور مومنٹم کی جو انسرٹنٹی ہے یہ منیمل انسرٹنٹی اسٹیٹ فنکشن بنتا ہے، یعنی کہ یہ ویو پیکٹ جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل میں یہاں پہ جو ہے یہ گریٹر دین ایکول ٹو ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل جو ہے ایک لوور باؤنڈ دیتا ہے کہ پروڈکٹ آف دا انسرٹنٹیز آف پوزیشن مومنٹم کین ناٹ بی اسمالر دین ایچ بار بائی ٹو، یعنی ایچ بار بائی ٹو سے کم نہیں ہو سکتی. تو جو منیمل انسرٹنٹی ان کی پروڈکٹ کی ہو سکتی ہے ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل کے مطابق وہ ایچ بار بائی ٹو ہو سکتی ہے. تو یہ آپ دیکھیں گے اور ابھی ہم شو کریں گے کہ یہ جو ہے یہ انسرٹنٹی کا لوور باؤنڈ جو ہے، یعنی کہ ایک گاؤسین ویو پیکٹ کے لیے ڈیلٹا ایکس ڈیلٹا پی جو ہے وہ ایکول ٹو ایچ بار بائی ٹو ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو کہا جاتا ہے عام طور پہ کہ جو گاؤسین ویو پیکٹ ہے وہ منیمل یا انسرٹنٹی ویو پیکٹ، یعنی ایسا ویو پیکٹ ہے یا ایسی اسٹیٹ فنکشن ہے یا ایسا ویو فنکشن ہے جو کہ آپ کو منیمم انسرٹنٹی کا دیتا ہے. منیمل انسرٹنٹی دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو پروڈکٹ آف دا انسرٹنٹیز آپ لیں ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل کے لحاظ سے تو وہ منیمم ویلیو بن جاتی ہے. منیمم ویلیو ایچ بار بائی ٹو ہے، یعنی کہ ڈیلٹا ایکس کیلکولیٹ کریں اس ویو فنکشن کے لیے، ڈیلٹا پی کیلکولیٹ کریں تو آپ کے پاس جو پروڈکٹ جب آپ ان کا لیں گے تو وہ ایچ بار بائی ٹو کے برابر آ جائے گا. کوئی اور ویو پیکٹ آپ لیں گے جنریکلی کوئی اور آپ ویو پیکٹ لیں جب تک خاص طور پہ ٹیون نہ کریں
تو جنریکلی جو ویو پیکٹ آپ لیں گے تو اس میں یہ h⁻/2 سے یہ پروڈکٹ جو ہے وہ گریٹر ہوگا. تو یہ بھی ایک اس کی خصوصیت ہے. اور کیونکہ وہ یہ جب آپ ویو پیکٹ کنسٹرکٹ کرتے ہیں تو یہ کافی یوزفل ہو جاتا ہے کوانٹم میکینیکل انڈرسٹینڈنگ کے لیے, بیکاز اٹ از ویری کلوز ٹو ریپرزینٹس لوکلائز پارٹیکل, جیسے کہ ہم پہلے اس کا ذکر کر چکے ہیں. تو جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں کہ ایک الیکٹران بیم آ رہی ہے, وہ کسی ریجن میں انٹریکٹ کرتی ہے کسی پوٹینشیل کے ساتھ اور اسکیٹر ہوتی ہے, تو اس میں اگر آپ جو اسٹیٹس ہیں وہ ویو پیکٹ اسٹیٹس لے لیں, اور وہ بھی گاؤسین ویو پیکٹس, تو وہ بہت کنوینئنٹ رہتا ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے بھی, اور بہت یوزفل ہے کیلکولیشنس میں بھی. اچھا, ایک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو گاؤسین فنکشن ہے یہ میتھمیٹکس کا بڑا امپورٹنٹ فنکشن ہے. بہت ساری جو پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشنز ہیں وہ بھی گاؤسین فارم لیتی ہیں, اور ان کی اپنی امپورٹنس ہے. یا آپ نے اگر تھرمل فزکس کا کورس پڑھا ہوا ہو اور اس میں پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشنز کو پڑھا ہو, تو اس میں آپ نے دیکھیں گے کہ یہ گاؤسین ڈسٹریبیوشنز جو ہیں دے آر ویری امپورٹنٹ اینڈ دے اکر ویری آفن ان نیچر. وہ ایک سائڈ ٹریک ہے, ادھر ہم نہیں جا رہے, مگر بیسکلی پوائنٹ یہ ہے کہ کوئی فنکشن ہو آف سم ویریبل زی, تو گاؤسین فنکشن کو عام طور پہ میتھمیٹکلی اس طریقے سے لکھا جاتا ہے. جو ویریبل ہے وہ زی ہے, میو جو ہے وہ ایوریج ویلیو آف زی کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اور سگما جو ہے وہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. تو گاؤسین فنکشن میں آپ عام طور سے جو آپ دیکھیں گے وہ اس قسم کی فارم ہوگی جس میں یہ اس قسم کا اسکوئر آ رہا ہوگا. اگر ایف آف ایکس ہے تو ایکس مائنس سم کوانٹٹی ایکس مائنس ایکس ناٹ ہو سکتا ہے, تو ایکس ناٹ جو ہے نا وہ مین ویلیو یا ایوریج ویلیو ہوگی, اور اس کا اسکوئر لیا ہوگا ایکسپوننٹ میں. باقی فیکٹرز جو ہیں وہ اس قسم کے جب آپ نارملائز سے کرتے ہیں اینڈ سو فورتھ, تو یہ اسٹینڈرڈ ڈیویشن انٹرپریٹ آپ کر سکتے ہیں سگما کو اینڈ سو فورتھ. سو بیسک فنکشن جو ہے وہ گاؤسین فنکشن ان میتھمیٹکس از گیون بائی دس اوور ہیئر, ٹھیک ہے نا. تو یہ فارم ایک گاؤسین فنکشن کی ہوتی ہے. اگر جو مین ویلیو اگر میو جو ہے وہ اگر جو مین ویلیو زیرو ہے, یعنی اوریجن ہی مین ویلیو اوریجن پہ ہے, تو پھر یہ صرف فنکشن ہو جائے گا ایکس مائنس زی اسکوئرڈ ڈیوائڈیڈ بائی 2 سگما اسکوئرڈ اینڈ سو فورتھ, اس طرح. تو یہ جو ظاہر کرتا ہے میو جو ہے وہ ایوریج ویلیو, تو ایوری ویلیو شفٹڈ فرام دا اوریجن بھی ہو سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مین ویلیو جو ہے وہ زیرو ہو, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مین ویلیو کچھ اور ہو. تو آپ جنرلی جو ہے وہ لے سکتے ہیں اس طرح سے. تو گاؤسین فنکشن جو ہے نا, گاؤسین فنکشن جب لکھا جاتا ہے تو اس قسم کی کوڈریٹک فارم ہوتی ہے ایکسپوننٹ. تو لیٹس سے ہم یہ کہتے ہیں کہ مومنٹم ڈیفینٹ نہیں ہے. اگر مومنٹم ڈیفینٹ ہوتا تو یہ اسٹیٹ فنکشن ہوتا جو یہاں پہ دیا ہوا ہے, ٹھیک. ہم کہتے ہیں کہ مومنٹم ڈیفینٹ نہیں ہے, تو یہ ناٹ اے ڈیراک ڈیلٹا فنکشن, بلکہ مومنٹم میں اسپریڈ ہے. تو ہم یہ گاؤسین اسپریڈ لے لیتے ہیں, یعنی کہ ہم جو فنکشن لے رہے ہیں یہ ہم خود چوز کر رہے ہیں, اور ہم دیکھیں گے کہ اس کی اتنی امپورٹنس ہے. جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ جو ویو فنکشن ہے یہ گاؤسین فنکشن ہے. گاؤسین فنکشن کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی n جو ہے کوئی نارملائزیشن کوفیشنٹ ہے, الفا کوئی کوفیشنٹ ہے, اس میں وہ سارے جو ہے اسٹینڈرڈ ڈیویشنز اور 2 کے فیکٹرز اینڈ سو فورتھ پڑے ہوئے ہیں. n میں یہ نیچے والے سارے فیکٹرز آپ سمجھ لیں یہ والے فیکٹرز موجود ہیں. تو ابھی ہم سارے کو علیحدہ لکھنے کے بجائے اس طریقے سے لکھ رہے ہیں. تو بیسک آپ کے پاس جو فنکشن ہے اسٹیٹ فنکشن مومنٹم ریپرزنٹیشن, وہ یہ گاؤسین فنکشن بن جاتا ہے. اور اگر آپ اس کو پلاٹ کریں جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا, تو یہ گاؤسین فنکشن اس قسم کا بن جاتا ہے. اور ڈیلٹا فنکشن اگر آپ دیکھیں تو اس قسم کا بن جاتا ہے. ڈیلٹا فنکشن از پیکڈ ایٹ ون پوائنٹ ان کے اسپیس. مومنٹم اگر ہم کہہ رہے ہیں پی, یاد رکھیں نا کہ پی از اکول ٹو ایچ بار کے, تو مومنٹم کی فارم میں لکھیں یا ویو نمبر کی فارم میں لکھیں. اور ابھی ہم جو ہے وہ 1 ڈائمینشن ہی کر رہے ہیں, تو ویکٹرز بھی لگانے کی ضرورت نہیں ہے, مگر ایچ بار کی ملٹیپلیکیشن سے آپ مومنٹم سے ویو نمبر اسپیس میں جا سکتے ہیں. تو ویو نمبر میں کہہ دوں یا مومنٹم کہہ دوں, انڈرسٹینڈ یہ کریے گا کہ جہاں پہ ویو نمبر کہا ہے اس میں ایچ بار سے ملٹیپلائی کریں تو مومنٹم ہو جائے گا. اور اگر آپ کے پاس ویو نمبر ہے تو اگر
اس کو آپ مومنٹم میں بھی کنورٹ کر سکتے ہیں. بیسک ریلیشن آپ کے سامنے یہ موجود ہے. اچھا, اب یہ جو اسٹیٹ فنکشن ہے فائی آف کے, آپ نے اسے گاؤسین فارم چوز کر لی, ٹھیک ہے, اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جو ہے ہم اس کو نارملائز چاہیں گے کہ یہ نارملائز ہو. اگر آپ اس کو نارملائز کریں تو اس گاؤسین فنکشن کو, تو یہ آپ کو اس قسم کی انٹیگریشن پرفارم کرنی پڑے گی. یہ بالکل وہی چیز ہے جو ہم بہت دفعہ پہلے کر چکے ہیں. میں دوبارہ لکھ دیتا ہوں جسٹ ٹو ریمائنڈ یو. تو دس از ایکچولی فائی اسٹار کے فائی آف کے ڈی کے ایکول ٹو 1, یعنی ٹوٹل پرابیبلٹی جو ہے, سم آف دا ٹوٹل پرابیبلٹی. اگر ڈسکریٹ ویریبل ہوتا تو یہ سمیشن ہوتی. اب کیونکہ یہ ڈسکریٹ ویریبل نہیں, کنٹینیوس ویریبل ہم لے رہے ہیں کے کو, تو اس لیے یہ انٹیگریشن آ گئی. اور یہ جو ہے یہ بیسکلی ریپرزینٹ یہی کر رہا ہے کہ ٹوٹل پرابیبلٹی جو ہے ہیز ٹو بی ایکول ٹو 1, کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ فائی کے کا ایبسولوٹ اسکوائر جب لیتے ہیں تو یہ پرابیبلٹی ڈینسٹی دیتا ہے. تو جب ڈی کے کے ساتھ اس کو آپ انٹیگریٹ کر دیتے ہیں تو یہ ٹوٹل پرابیبلٹی بن جاتی ہے. تو اگر آپ نارملائزیشن کریں اور ذہن میں رکھیں کہ یہ دو امپورٹنٹ گاؤسین انٹیگریشنس کے لیے یہ دو امپورٹنٹ انٹیگرل کی انٹیگریشنس کی آئیڈینٹیٹیز ہیں جو کہ کافی یوزفل ہیں. بیسکلی تو یہ تو آپ نے یقیناً دیکھا ہوا ہوگا, اور اس کو بڑی سائنس سے ڈرائیو بھی کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو ہے یہ ریلیشن جس میں دیکھیں نا, یہ بھی گاؤسین فنکشن ہے. یہ میں نے جس طرح کہا نا, گاؤسین فنکشن کا جو ہے سگنیچر یہ خاص جو نظر آتا ہے گاؤسین فنکشن کے, یہ ایکسپوننٹ میں یہ جو اسکوائر آ رہا ہے نا, وائی اسکوائر, یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ یہ گاؤسین فنکشن. تو جس وقت آپ اس کو جو ہے وہ انٹیگریٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ آ جاتا ہے. اور یہ اسی کو اگر آپ اس کا ڈیریویٹو لیں ود اس والے کا اگر ڈیریویٹو لیں ود رسپیکٹ ٹو اے, جو کہ آپ لے سکتے ہیں کیونکہ وائی اس میں انڈیپینڈنٹ وائی ویریبل ہے جس پہ انٹیگریشن ہو رہی ہے, تو آپ کو یہ اوپر والی آئیڈینٹی مل جاتی ہے. تو ایک سے دوسری ڈرائیو کر سکتے ہیں, مگر یہ دونوں امپورٹنٹ آئیڈینٹیٹیز ہیں. یہ جو چیز ہے یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ آپ جو ہیں اگر آپ نے ایوریجز معلوم کرنی ہے, مثلا ایکس اسکوائرڈ کی ایوریج معلوم کرنی ہے یا مین ویلیو معلوم کرنی, تو یہ یوزفل ہو جائے گا. اور نارملائزیشن وغیرہ کے لیے یہ انٹیگریشن جو ادھر گیون ہے انٹیگریشن, یہ یوزفل ہے. تو اس کو ان دونوں آئیڈینٹیٹیز کو اگر انٹیگریشن کے استعمال کریں تو آپ یہ گاؤسین انٹیگریشنز وغیرہ پرفارم کر سکتے ہیں. تو یہ آپ چیک بھی کر لیں. بہت ساری بکس میں اس کی ڈیریویشن دی ہوئی ہے. تھرمل فزکس کی کتابوں میں تو بہت استعمال ہوتا ہے, اس لیے میں نے جس طرح کہا کہ وہاں پہ گاؤسین جو پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. تو اس قسم کی انٹیگریشنز کافی آتی ہیں. تو وہ جو ہے آپ ان بکس کے اپینڈکس وغیرہ دیکھیں. رائف کی کتاب ہے, اس کے اپینڈکس میں دیکھیں. بلنڈل کی اپینڈکس میں دیکھیں. جو تھرمل فزکس کی کتابیں ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں تو اسٹیٹسٹیکل فزکس اور تھرمل فزکس کی, تو اس میں آپ کو مل جائے گا. یہ تو کوئی اتنا مشکل کام نہیں. اینی وے, اگر آپ اس تو بیسکلی جب آپ یہ انٹیگریشن پرفارم کر رہے ہیں, آپ کے پاس یہ فائی کے فنکشن ہے, تو اسینشلی آپ جو ہیں یہ استعمال کر سکتے ہیں. تو انٹیگریشن جب آپ پرفارم کریں, میں لیو اٹ ایز اے ہوم ورک. تو یہ آپ دیکھیں گے کہ جو کوفیشنٹ آ جائے گا n جو ہے وہ یہ, ٹھیک ہے نا, ان ٹرمز آف الفا اینڈ پائی. اب ہم اس کو این ہی رہنے دیں گے, بار بار سارے فیکٹر لکھنے کے بجائے. مگر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو نارملائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یو ہیو ٹو پرفارم این انٹیگریشن, اور اس کی آئیڈینٹیٹیز گیون ہے. گاؤسین کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ گاؤسین انٹیگریشنس کو پرفارم کرنا. اچھا, اب ہم پہلی چیز جو کرنا چاہیں گے, جو ہمارے سامنے پہلا سوال ہوگا, وہ یہ ہے کہ کیا یہ ویو پیکٹ جو ہے جو ہم کنسٹرکٹ کر رہے ہیں, یہ اس میں انسرٹنٹی ان پوزیشن اینڈ مومنٹم کیا ہے, اور کیا یہ ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل کی جو میں نے پہلے کلیم کیا کہ یہ منیمم انسرٹنٹی ویو پیکٹ ہے, تو یہ ثابت ہم کریں گے. اس کو ثابت کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ اگر آپ ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل دیکھیں اور اگر آپ اسی کو کے کی فارم میں لکھیں, تو یہ بیسکلی گریٹر دین ایکول ٹو 1/2 بن جاتا ہے. ایچ بار کا فیکٹر کینسل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. ڈیلٹا پی جو ہے نا ایچ بار ڈیلٹا کے ہے, تو اس لیے
یہ ایچ بار دونوں سائڈ سے کینسل ہو جائے. تو یہ آپ ایسنشلی آپ کے کی فارم میں آپ لکھ رہے ہیں نا, تو یہ آپ کو ذرا ایڈوانٹیج ہو جاتا ہے کہ ایچ بار کا فیکٹر ڈالنے کی ضرورت نہیں, اس لیے ہم اس کو کے کی فارم میں آگے کر رہے ہیں. تو اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ میں نے کلیم یہ کیا ہے کہ دس جو گاؤسین ویو پیکٹ ہے یہ ہائزنبرگ انسرٹنٹی کا کے لحاظ سے منیمم انسرٹنٹی ویو پیکٹ ہے. اس کا مطلب ہے ادھر یہ رزلٹ آنا چاہیے, اٹ شوڈ بی ایکول ٹو ہاف. تو وہ ہم چیک کرنا چاہ رہے ہیں, اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ڈیلٹا ایکس بھی کیلکولیٹ کرنا پڑے گا اور ڈیلٹا کے بھی کیلکولیٹ کرنا پڑے گا. انسرٹنٹی ان ایکس اینڈ انسرٹنٹی ان کے وہ ہمیں کیلکولیٹ کرنی پڑے گی فرام فار دا گیون ویو فنکشن اور دا اسٹیٹ فنکشن ان مومنٹم اسپیس پہ اور پوزیشن اسپیس پہ. سو اگر ہم کے کرتے ہیں وی ہیو دا ویو فنکشن ان مومنٹم اسپیس فائی آف کے, تو کے کی مین ویلیو اگر ہم ڈٹرمن کرنا چاہتے ہیں دس از ہاؤ وی ڈو اٹ. تو اب کے کا فیکٹر ایک ساتھ آ جاتا ہے. یہ بیسکلی وہی ہے نا جو ہم نے لکھتے تھے کہ فائی فائی کے فائی کے. تو یہ ہمارا بیسکلی مین ویلیو, یہ مین ویلیو تھی. اسی کا ہم نے جب ہم اس کو انٹیگریشن کی فارم میں لکھیں تو اسینشلی آپ کے پاس یہ بن جاتا ہے. اچھا, اب آپ اس میں سبسٹیوٹ کر دیں, جو یہ سب چیزیں اس طریقے سے آ جاتی ہیں. جب اسکوائر لیتے ہیں تو ایکسپوننٹ کا تو خاص خیال رکھیں کہ ادھر 2 کا فیکٹر آئے گا, یہ 4 نہیں ادھر آ جائے گا. تو پھر آپ وہی آئیڈینٹی جو میں نے اب لکھی ہوئی ہے نیچے وہ آپ اسینشلی استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, تو اب آپ جب یہ انٹیگریشن کریں تو لیٹ می یہ اسٹیپ بھی آپ کو ہوم ورک کے طور پہ دیتا ہوں. تو یہ اگر آپ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ جو مین ویلیو نکلتی ہے وہ کے ناٹ ہے. ٹھیک ہے, ویسے تو میں نے جس طرح آپ کو یہ انڈیکیشن دے دی تھی کہ اگر یہ گاؤسین فنکشن اس فارم میں لکھا جاتا ہے تو یہاں پہ جو کوانٹٹی آ رہی ہے جو کہ میو ہے ادھر, یعنی کہ یہ جو میو ہے اس جگہ پہ جو چیز ادھر آ رہی ہے وہ مین ویلیو کو ریپرزینٹ کرتی ہے, مین ویلیو آف زی. ٹھیک ہے نا. تو وہ اسی کو جب آپ اس لحاظ سے تو آپ خود ہی آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں یہ مین ویلیو, مگر اٹس اے گڈ چیک کہ آپ وہ بھی کر لیں کہ جب آپ کرتے ہیں تو واقعی وہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ وہ مین ویلیو جو ہے یہ کے ناٹ ہے. اچھا, اب ڈیلٹا کے اگر آپ نے کیلکولیٹ کرنا ہے تو آپ کو پتہ ہے کے مائنس کے ایوریج اسکوائرڈ ہوتا ہے اور اس کا پھر ایکسپیکٹیشن لینی ہوتی ہے, تو جس کو بیسکلی اس فارم میں لکھا جا سکتا ہے جو ہم پچھلے سیمیسٹر میں دیکھ چکے ہیں کہ فار ڈفرینٹ آبزرویبلس یا مین ویلیوز کیلکولیٹ کرتے ہیں تو آپ اس فارم میں اس کو لکھ سکتے ہیں. اب ہم نے مین ویلیو کے کی ڈٹرمن کر لی, وہ یہ ہے ایکسپیکٹیشن ویلیو یا مین ویلیو, تو وہ ہم ادھر سبسٹیوٹ کر کے کے ناٹ اسکوائرڈ آ گیا ہے. البتہ یہ ابھی ہم نے معلوم کرنا ہے, تو یہ ہم بالکل اسی طریقے سے جب ہم انٹیگریشن کرتے ہیں تو یہ انٹیگرل بن جاتا ہے. اس میں کے کی بجائے ادھر کے اسکوائرڈ آ رہا ہے اور جو آپ کی پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن ہے وہ یہ آ رہی ہے. یعنی پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن مراد یہ ہے کہ یہ فائی کے ایبسلوٹ اسکوائر جو ہے وہ پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن کو ظاہر کر رہا ہے, پرابیبلٹی ڈینسٹی کو. تو جب آپ ایوریجز لیتے ہیں, جب بھی آپ ایوریج لیتے ہیں تو جس کوانٹٹی کی ایوریج لینی ہے اس کو پرابیبلٹی ڈسٹریبیوشن سے ملٹیپلائی کر کے اگر ڈسکریٹ ویریبل ہے تو سم کر لیتے ہیں, اور اگر کنٹینیوس ویریبل ہیں تو انٹیگریٹ کر لیتے ہیں. تو وہی ترکیب ادھر بھی ہم استعمال کر رہے ہیں. یاد ہے نا آپ کو کوئی ویریبل ہو, مثلا ایکس ہے کوئی ویریبل, چلیں ایکس کو کی بجائے کوئی اور دے دیتے ہیں, اور ڈسکریٹ میں آپ کو یاد دلاتا ہوں تو شاید آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے کہ اے کی اگر ایکسپیکٹیشن آپ نے معلوم کرنی ہے تو وہ ہوتی ہے سگما آئی اے آئی پی آئی, کہ اے جو ون آف دا ویلیوز جو آ سکتی ہیں اے آبزرویبل کی وہ اے آئی ہے, تو اس کی پرابیبلٹی پی آئی ہے, اس سے ملٹیپلائی کرتے ہیں اور پھر ان تمام ویلیوز کو سم کر دیتے ہیں. اگر کنٹینیوس ویریبلس ہیں, اگر یہ ایز جو ہیں وہ کنٹینیوس ویریبلس ہیں تو پھر یہ انٹیگریشن آ جاتی ہے. یہاں پہ اے آئی کی بجائے کے اسکوائرڈ ہے, تو بالکل اسی طرح وہ پرابیبلٹی ڈینسٹی سے ملٹیپلائی ہو رہا ہے, آپ انٹیگریٹ کر رہے ہیں تو وہ ڈیلٹا کے سے جب ملٹیپلائی کرتے ہیں پرابیبلٹی ان رینج آ جاتی ہے, اور جب انٹیگریٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کے پاس ٹوٹل ویلیو آ جاتی ہے اس کی. تو یہ آپ بیسکلی آئیڈینٹیز استعمال کریں اور کے اسکوائرڈ یہاں سے آپ کیلکولیٹ کریں, تو پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ ڈیلٹا کے اسکوائرڈ کا مطلب ہے کہ یہاں جو ڈیلٹا کے اسکوائرڈ ہے
وہ آپ کے پاس 1/4 الفا آ جاتا ہے. تو یہ تھوڑے سے سٹیپس آپ کو کرنے پڑیں گے, تھوڑی سی پریکٹس کرنی پڑے گی, جو کہ کافی یوزفل ہے کہ گاؤسین انٹیگریشنز کیسے پرفارم کی جاتی ہیں. اور یہاں سے ہم الفا کی ویلیو بھی اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, سوری اس کو اوپر میں لے آیا تھا. تو ڈیلٹا کے اسکوئر جو ہے نا 1/4 الفا کی ٹرمز میں آ گیا. تو اسینشلی ہمارا جیسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ایک کام تو ہم نے کر لیا کہ ڈیلٹا کے اسکوئرڈ ہم نے حاصل کر لیا. ہمیں یہ جو ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل ہے جس کو ہم چیک کر رہے ہیں فار اے گاؤسین ویو پیکٹ کی کیا ویلیو آتی ہے, اس میں ہم نے یہ چیز حاصل کر لی, ڈیلٹا کے اسکوئرڈ حاصل کر لیا, اس کا اسکوئر روٹ لیں تو ڈیلٹا کے مل جائے گا ہمیں. اب ہم نے نیکسٹ اسٹیپ میں کیا کرنا ہے, نیکسٹ اسٹیپ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ بیسکلی جو ہمارے پاس اوریجنل فنکشن تھا جو کہ فائی آف کے تھا, یہ جو فائی آف کے ہے, لیٹس گو بیک اینڈ سی کہ فائی آف کے کا کیا فارم ہم نے لی تھی. وہ ہمیں یاد ہے کہ وہ یہ فارم تھی. اب اس میں ہم یہ سبسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں الفا کی ویلیو, تو الفا کی ویلیو سبسٹیٹیوٹ کی تو اب آپ کے پاس فائی آف کے یہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے. یہاں سے ہم نے الفا ڈٹرمن کر لیا, یہاں سے الفا ڈٹرمن کر لیا, اور یہاں پہ سبسٹیٹیوٹ کر لیا. ٹھیک ہے, اب زیادہ اس کو زیادہ سمپلیفائی کرنے کے لیے ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ K0 یہ تمہاری مرضی ہے, ہم خود ہی سے ایک ویو پیکٹ کنسٹرکٹ کر رہے ہیں, اسٹیٹ فنکشن کنسٹرکٹ کر رہے ہیں. تو ہم ایگزامپل کے طور پر یہ سمجھنے کے لیے ہم K0 کو 0 لے لیتے ہیں, یعنی اس کا مطلب یہ کہ مین ویلیو 0 ہے. مین ویلیو جو ہے وہ K0 نہیں ہے, یا ایکسپیکٹیشن ویلیو آف K جو ہے K0 نہیں ہے, مین ویلیو آف K جو ہے وہ 0 ہے. تو اس K0 کو 0 رکھ لیا تو تھوڑی سمپلیفائڈ فارم بن جاتی ہے. جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ایوریج جو ہے وہ 0 پہ ہے تو وہ تھوڑا سمپل آپ کے پاس گاؤسین فنکشن بن جاتا ہے, جیسے کہ ہم ادھر دیکھ رہے ہیں. اچھا, اب ہم نے اگر پوزیشن میں انسرٹنٹی معلوم کرنی ہے تو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو از ٹیک اے فورئر ٹرانسفارم آف دس. تو فورئر ٹرانسفارم فائی آف کے کا لیں گے, تو فائی آف کے جو ہے وہ بیسکلی یہ ہے ملٹیپلائڈ بائی دا فیکٹر n, جو کہ ہم نے باہر لے لیا ہے. اور تو یہ فورئر ٹرانسفارم لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ انٹیگریشن پرفارم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ تو ہم نے پہلے بھی کئی دفعہ دیکھی ہوئی ہے. اچھا, اب یہ بھی تھوڑا سا اسٹیپس آپ کو کرنے کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں, کیونکہ اس میں کے اسکوئرڈ ہے, ادھر کے ہے. تو ایکسپوننٹ میں یہ دونوں جو ہے نا ایکسپوننٹس ایڈ ہو جائیں گے, تو یہ ایک فنکشن بنے گا کے اسکوئرڈ کا, اور ایک ٹرم آئے گی جس میں کے آ رہا ہے. تو آپ کو کمپلیٹنگ دا اسکوئر کرنی پڑے گی, کیونکہ جو آپ کے پاس آئیڈینٹیٹیز ہیں جو کہ یوزفل آئیڈینٹیٹیز ہیں وہ اس قسم کی ہیں جس میں یہ وائی اسکوئرڈ ادھر آ رہا ہے. اگر وائی وہ ویریبل ہے تو ہمارے پاس کے ہے, تو اس میں کے بھی ہے اور کے اسکوئرڈ بھی ایکسپوننٹ میں ہے. تو کمپلیٹنگ دا اسکوئر اگر کریں تو پھر آپ اس کو دوبارہ سے کے کی فارم, یعنی کے پرائم کہہ لیں اسے, کے پرائم بن جائے گا. تو پھر آپ انٹیگریشن جو ہے کے پرائم پہ کر لیں. تو یہ اگر کمپلیٹنگ دا اسکوئر آپ کریں, یعنی ادھر آپ نے کمپلیٹنگ دا اسکوئر کرنا ہے, کمپلیٹنگ دا اسکوئر کریں تو اس کے بعد یہ انٹیگریشن پرفارم کی جا سکتی ہے. یہ اوپر والی آئیڈینٹی دی ہوئی ہے جس کا میں نے بھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا. یہ والی آئیڈینٹی جو ہے آپ استعمال کر کے اس کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. جب آپ کیلکولیٹ کریں تو آپ کے پاس یہ فنکشن آ جاتا ہے, دس از فائی آف ایکس. تو پہلا جو میرا کلیم تھا جو میں نے مینشن کیا تھا شروع میں, کہ اگر آپ سٹارٹ کریں کسی گاؤسین فنکشن کا مومنٹم اسپیس میں, تو پوزیشن اسپیس میں بھی جو اسٹیٹ فنکشن ہے یا ویو فنکشن ہے وہ گاؤسین رہتا ہے. تو وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گاؤسین ہے, ایکس اسکوئرڈ آ رہا ہے ایکسپوننٹ میں. تو دس از آلسو آف دا گاؤسین فارم. کیونکہ آپ نے جو انیشیل ویو فنکشن مومنٹم اسپیس میں لیا ہوا ہے وہ گاؤسین فنکشن ہے. تو اس طریقے سے آپ جو ہیں یہ چیز ثابت ہوگی. اسی طرح اگر آپ فائی آف ایکس سے اسٹارٹ کریں اور انورس فورئر ٹرانسفارم لیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس یہ آ جائے گا, اور وہ بھی گاؤسین ہے. تو یہ جو آپ ایک گاؤسین فنکشن کا فورئر ٹرانسفارم یا انورس لیتے ہیں تو وہ گاؤسین فنکشن ہی رہتا ہے. تو یہ
اگر آپ یہ ساری انٹیگریشن جو میں نے آپ کو بتائی ہیں یہ اگر آپ پرفارم کریں تو یہ آپ کے سامنے ایک دفعہ اس پوری چیز کا ثبوت سامنے آ جاتا ہے. اور زندگی میں ایک دفعہ یہ چیز ضرور چیک کر لینی چاہیے کہ یہ اس طرح ہوتا ہے, اور یہ انٹیگریشنز جو ہے آپ خود سے پرفارم کریں گے تو پھر آپ پوری طرح مطمئن ہوں گے کہ یہ رزلٹ یہ ہولڈ کرتا ہے. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس انیشیل ویو پیکٹ پوزیشن سپیس میں گاؤسین ہے تو مومنٹم سپیس میں بھی وہ گاؤسین ویو پیکٹ ہی رہے گا. تو اسی طرح جس طرح ہم نے اوپر کیا تھا کہ ہم نے یہ انٹیگریشنز پرفارم کی تھی, اب ہم نے کیونکہ ڈیلٹا ایکس فائنڈ کرنا ہے تو وہی چیزیں ہم نے کرنی ہے. یہاں کے آ رہا تھا, پھر ہم ایکس کے لیے ایکسپیکٹیشن کریں گے تو یہاں فنکشن آف ایکس بن جائے گا, یہ بھی فائی آف ایکس ہو جائے گا, اور یہاں ایکس آ جائے گا. یہ انٹیگریشن بالکل سملر انٹیگریشنز ہے. اگر یہ پرفارم کر لیں اور آئیڈینٹیٹیز استعمال کر کے تو وہ بھی آپ بالکل انہی اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے کر سکتے ہیں, کوئی اس میں فرق خاص نہیں. تو ایک تو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب آپ اس کو پرفارم کریں گے تو ڈیلٹا ایکس اسکوئرڈ آپ جب کریں گے تو وہ الفا کی ٹرمز میں آ جاتا ہے, اور الفا ہم نے پہلے معلوم کیا ہوا ڈیلٹا کے کی فارم میں. اور اگر ہم اس کا پروڈکٹ لیں ڈیلٹا ایکس اور ڈیلٹا کے کا, ان ڈیلٹا کے اسکوئرڈ اور ڈیلٹا ایکس اسکوئر کا اسکوئر روٹ لینا پڑے گا اینڈ سو فورتھ, تو یہ جو ہے نا آپ کے پاس 1/2 آ جاتا ہے. تو یہ جو ریلیشن ہے یا ہائزنبرگ انسرٹنٹی میں ادھر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ ایکول ٹو 1/2 آ رہا ہے. فار اے جنرل اسٹیٹ فنکشن یہ جو پروڈکٹ ہے ڈیلٹا ایکس اور ڈیلٹا کے کا وہ گریٹر دین ایکول ٹو ہاف ہوگا. ایکول ٹو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل کے مطابق منیمم الاؤڈ انسرٹنٹی ہے ان ڈیلٹا ایکس اینڈ ڈیلٹا کے وہ یہاں سیٹسفائی ہوگی, ان کے پروڈکٹ یہ سیٹسفائی کرے. یعنی کہ ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل کا جو لوور باؤنڈ ہے کم سے کم جو پروڈکٹ آف انسرٹنٹی ہو سکتا ہے ایز الاؤڈ بائی ہائزنبرگ انسرٹنٹی پرنسپل, وہ یہ گاؤسین ویو پیکٹ سیٹسفائی کر رہا ہے. تو یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہے چیز, کیونکہ جب آپ منیمم انسرٹنٹی ویو پیکٹ کنسٹرکٹ کرنا چاہیں تو آپ کے سامنے یہ ایک بہت امپورٹنٹ ایگزامپل ہے. اے گاؤسین ویو پیکٹ از اے منیمم انسرٹنٹی ویو پیکٹ. اچھا, ابھی تو ہم نے بات کی تھی کہ ایٹ اے پرٹیکولر ٹائم یہ اسٹیٹ فنکشن تھے, اس میں ہم نے ٹائم کا کوئی ذکر نہیں کیا. تو آپ سمجھ لیں کہ یہ اسٹیٹک سچویشن تھی جہاں جو اسٹیٹ فنکشن جو پرابیبلٹی ڈینسٹیز جو ہیں وہ ہم کر رہے تھے انڈیپینڈنٹ آف ٹائم. اب اگر ہم اسٹیٹ فنکشن کو دیکھنا چاہتے ہیں, ٹائم ایولیوشن کی بات کرنا چاہتے ہیں, تو کیونکہ یہ فری پارٹیکل کے جو آئگن فنکشنز ہیں ہیملٹونین کے وہ مومنٹم کے بھی آئگن فنکشنز ہیں اینڈ سو فورتھ. تو پھر ہم جو بیسکلی آپ کو یاد ہوگا پچھلے سیمسٹر میں بھی ہم نے یہ ذکر کیا تھا کہ سائی آف ایکس ٹی جب آپ لکھنا چاہیں تو یہ سائی آف ایکس سے سائی آف ایکس ٹی لکھنا چاہیں تو یہ فیکٹر ادھر آ جاتا ہے. یہ جو فیس فیکٹر ادھر آتا ہے جس میں ایکسپوننٹ میں انرجی کورسپونڈنگ ٹو دیٹ اسٹیٹ موجود ہے. اگر آپ کے ڈسکریٹ سسٹم یعنی باؤنڈڈ سسٹم ہے اور ڈسکریٹ آئگن ویلیوز ہیں تو یہ سمیشن بن جاتی تھی, یہ ہم نے پچھلے سیمسٹر میں دیکھا تھا. اور اگر یہ کنٹینیوس ویریبلس ہیں تو پھر یہ اب سمیشن کی بجائے انٹیگریشن آ جائے گی جو کہ اس کیس میں ہے. تو فری پارٹیکل کے لیے ہم یہ انرجی ڈسپرجن ہے, یعنی فری پارٹیکل کی صرف اور صرف کائنیٹک انرجی ہوتی ہے اور وہ پی اسکوئرڈ اوور 2m ہوتی ہے, اور پی جو ہے وہ ایچ بار کے ہے, تو یہ ایچ بار اسکوئرڈ اوور کے اسکوئرڈ اوور 2m آ جاتا ہے. تو یہ ہم اگر یہ سبسٹیوٹ کریں اس میں فائی آف کے گاؤسین ویو پیکٹ کے لیے اس ریلیشن کے اندر, یعنی یہاں پہ جو فائی آف کے آ رہا ہے اس میں ہم کیونکہ گاؤسین ویو پیکٹ کی ہم بات کریں تو فائی آف کے کی وہ فارم جو بھی میں نے بھی آپ کو بتائی, یعنی کہ یہ والی فارم ہم استعمال کر رہے ہیں جس میں ہم نے کے ناٹ کو 0 لیا ہوا ہے. اس کو جنرلائز کر سکتے ہیں وہ کے ناٹ کو نان زیرو ویلیو لے کے, مگر اگر اسی کو لے کے چلیں آگے فائی آف کے کو تو وتھ کے ناٹ ایکول ٹو 0 تو ہمارے پاس جو ہے یہ اس قسم کی فارم بن جاتی ہے سائی آف ایکس ٹی کی. انٹیگریشن آپ پرفارم کریں تو یہ والی فارم بن جاتی ہے. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ آپ سائی آف ایکس ٹی یعنی یہ انٹیگریشنس پرفارم کرنا بھی کوئی مشکل نہیں ہے. وہ یہ بالکل وہی آپ کو جسے کہتے ہیں کمپلیٹنگ دا اسکوئر کرنا پڑے گا, کیونکہ ایک فنکشن کے کا آ رہا ہے, یہاں سے جو فنکشنز آ رہے ہیں ادھر سے بھی
کے اسکوئر کے آ رہے ہیں, ادھر سے کے اسکوئر کا بھی آئے گا اور کے کا بھی, تو ان کو کمبائن کر کے کمپلیٹنگ دا اسکوئر کر کے آپ یہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی مشکل ہو تو وہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, جو ہمارا فرائیڈے کو سیشن ہونا ہے تو اس میں ہم ان چیزوں کو مزید ڈسکس کر سکتے ہیں. تو اینی وے جب آپ اس کو پرفارم کر لیں تو آپ کے پاس یہ فنکشن بن جاتا ہے. ناؤ اٹس اے فنکشن آف ٹائم اینڈ اسپیس, ایکس بھی آ رہا ہے اور ٹی بھی آ رہا ہے. تو اٹ ٹیلز یو what is the probability amplitude of finding the particle at different positions in space and at different times. تو ایٹ اے گیون ٹائم کہ کس پوزیشن میں ہونے کا probability amplitude جو ہے وہ psi of xt دے رہا ہے. اچھا, تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ڈیلٹا ایکس اسکوئرڈ یہ ہے, ڈیلٹا کے یہ ہے, یہ ہمارا ریلیشنز ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو الفا کی جگہ اگر ہم چاہیں تو اگر آپ ایکسپوننٹ میں دیکھیں, اگر ایکسپوننٹ کو ہم دیکھیں, ایکسپوننٹ سے مراد ہے یہ جو ہے, یہ جو حصہ ہے یہ ایکسپوننٹ کہلا رہا ہے, اس ویو فنکشن کا نا کہلاتا ہے. تو ایکسپوننٹ کو اگر آپ دیکھیں تو الفا کی جگہ آپ ڈیلٹا ایکس اسکوئرڈ سبسٹیٹیوٹ کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم نے اوپر وہ اگر آپ کیلکولیشن ساری پرفارم کریں تو ڈیلٹا ایکس اسکوئرڈ جو ہے وہ الفا نکلا تھا. تو وہ اگر ہم سبسٹیٹیوٹ کریں تو پھر ہمارے پاس اس کی یہ فارم بن جاتی. اور ہمیں اگر پرابیبلٹی ڈینسٹی معلوم کرنی ہے تو سائی ایکس ٹی ایبسلوٹ اسکوئر کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے ہمیں اس قسم کا رزلٹ چاہیے جو کہ یہ آپ لکھ سکتے ہیں اس کو اس فارم میں, یہ چیک کر سکتے ہیں آپ کہ یہ علی فارم اس کی بنتی. ہینس جو سائی ایکس ٹی ایبسلوٹ اسکوئرڈ ہے وہ آپ کے پاس اس فارم میں آ جائے. کچھ پری فیکٹرز ہیں جن کو ہم ابھی کنسیڈر نہیں کر رہے, اور یہ جو ڈیلٹا ایکس ٹی اسکوئرڈ لکھا ہوا ہے اس میں ڈیلٹا ایکس اسکوئرڈ ہے اور ٹائم ڈپینڈنٹ ایک ٹرم ہے, اس لیے اس کو ڈیلٹا ایکس فنکشن آف ٹائم کہا جا رہا ہے, کیونکہ اس میں ٹائم ڈپینڈنٹ یہ ٹرم آ رہی ہے ساتھ ساتھ. تو ٹائم ڈپینڈنس جو ہے نا اس میں یہ کوڈریٹک ٹائم ڈپینڈنس آ رہی ہے. جہاں ڈیلٹا ایکس ہے آپ چاہیں تو اس کو ڈیلٹا کے سے بھی سبسٹیوٹ کر سکتے ہیں یوزنگ دس ریلیشن, کیونکہ ڈیلٹا ایکس اور ڈیلٹا کے ایکول ٹو ہاف ہے فار دس گاؤسین ویو پیکٹ. اب اس فارم میں لکھنے کا یہ فائدہ یہ ہے کہ یہ آپ کو آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ جو ویو فنکشن ہے یا یہ جو پرابیبلٹی ڈینسٹی ہے وہ سینٹرڈ ہے ایٹ ایکس از اکول ٹو زیرو, کیونکہ آپ دیکھیں نا یہ گاؤسین ویلیو ہے اس کی, اور یہ جو ہے یہ گاؤسین ویلیو جو ہے یہ اس کی سینٹرڈ ایٹ زیرو ہے, کیونکہ ایکس مائنس سم پوزیشن اسکوئرڈ نہیں ہے بلکہ ایکس اسکوئرڈ ہے, تو ایکس مائنس زیرو ہے اسکوئرڈ. تو اس لیے یہ سینٹرڈ ایٹ وی فائنڈ دیٹ دا سینٹر آف دا پیک آف دا پرابیبلٹی ڈینسٹی از ایٹ ایکس از اکول ٹو زیرو. مگر اس کی ویڈتھ جو ہے ڈیلٹا ایکس جو ہے نا اس کی ویڈتھ کو ظاہر کر رہا ہے نا کہ ایکس از اکول ٹو زیرو پہ سینٹر ہے اور اسپریڈ کتنا ہے. یہ دیکھیں نا, یاد کریں نا کہ جب ہم نے گاؤسین پیکٹ کی بات کی تھی انیشلی تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کے اسپیس میں تھا, بات اسی طرح یہ کے اسپیس میں مگر ایکس اسپیس میں بالکل اسی سے بن جاتا ہے, کے کی بجائے ایکس لکھتے ہیں. اب ہمارا گاؤسین ویو پیکٹ جو ہے وہ اسپریڈ وہ اوریجن کے اباؤٹ اسپریڈ ہے, تو اٹس پیکڈ ایٹ دا اوریجن. تو اگر چلیں ہم نیچے جاتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا یہ ایکسپلین کرنے میں وہ کر سکوں. تو بیسک ہمارا جو ویو پیکٹ ہے وہ اس طریقے سے بن رہا ہے, یہ پرابیبلٹی ڈینسٹی کو ہم کنسیڈر کر رہے ہیں. سو لیٹس جسٹ سے let's just say that it is at some snap shot لے رہے ہیں کسی ٹائم پہ, let's say t1 پہ ہم لے رہے ہیں. تو بیسکلی جو آپ کا یہ ہے یہ اس طریقے سے اسپریڈ ہوا ہوا ہے, یہ ایکس ہے اور یہ جو ہے اسپریڈ جو ہے یہ ایکس از اکول ٹو زیرو پر اس کی پیک ویلیو ہے, اور ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ہے جب ٹائم کے ساتھ جو ہے یہ اسپریڈ بڑھ رہا ہے, یعنی کہ یہ جو ویو پیکٹ ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ اس طریقے سے نیچے کی طرف آ جائے گا. پرابیبلٹی ڈینسٹی جب ٹوٹل آپ اس کی پرابیبلٹی ڈینسٹی کیلکولیٹ کریں گے تو وہ کیونکہ فنکشن نارملائز ہونا چاہیے وہ 1 ہی آئے گا, اس لیے یہ جو ہے نا جس کی اسپریڈ اگر بڑھتی ہے مگر ٹوٹل ایریا انڈر دا کرو ول ناٹ چینج.
جب ہم انٹیگریٹ کرتے ہیں تو ٹوٹل ایریا انڈر دا کرو آپ کل معلوم کر رہے ہیں نا. تو اسپریڈ جو ہے نا وہ ڈیلٹا ایکس ٹی سے گیون ہے, اور ڈیلٹا ایکس ٹی جو ہے وہ بیسکلی یہ کوانٹٹی اس کا اسکوئرڈ ہے, تو اسکوئر روٹ لیں تو وہ ہے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسپریڈ ہے وہ اس اسپیڈ سے جا رہا ہے, ڈیلٹا پی اوور ایم. ڈیلٹا پی جو ہے وہ ایچ بار کے ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ڈیلٹا پی اسکوئرڈ ہے, ٹی اسکوئرڈ اوور ایم ہے. تو اگر آپ ڈیلٹا ایکس خالی دیکھیں تو یہ ڈیلٹا پی بن جائے گا اوور ایم. تو اسپیڈ یہ جو چیز ہے, یعنی اس کو اگر آپ لکھیں تو ایچ اسکوئرڈ ڈیلٹا کے, اگر ہم اس کا اگر آپ سوچیں نا کہ اگر ہم اس کی اسکوئر روٹ لے رہے ہیں تو یہ بیسکلی ایچ بار ڈیلٹا کے اوور ایم ٹی اسکوئر ٹی آ رہا ہے. تو ایچ بار ڈیلٹا کے جو ہے وہ ایچ بار ڈیلٹا کے جو ہے وہ ڈیلٹا پی بن رہا ہے. تو یہ ڈیلٹا پی دس از ایکول ٹو ڈیلٹا پی اوور ایم ٹی. تو جو اگر یہ اس کو آپ سوچیں کہ یہ جو ڈسٹنس کس طرح بڑھ رہا ہے تو وہ ہے ویلوسٹی ٹائمس ویلوسٹی ملٹیپلائڈ بائی ٹائم. تو یہ جو چیز ہے یہ وی بن جائے گا, وی اور یہ ٹی. تو اس سے جو اسپریڈ ہے ٹائم کے ساتھ جو اسپریڈ ہے ڈیلٹا ایکس وہ اس طریقے سے چینج ہو رہا ہے. ٹائم ٹی از اکول ٹو 0 پہ اس کی ویلیو ڈیلٹا ایکس تھی, ٹائم گریٹر دین ٹی پہ یہ جو ہے نا ڈیلٹا ایکس سے بڑھ جائے گا. اور کس اسپیڈ سے بڑھ رہا ہے یہ اسپریڈ, وہ اسپیڈ جو ہے وہ ڈیلٹا پی اوور ایم ہے, جو کہ بیسکلی ایک کلاسیکل ویلوسٹی کو بھی ریپرزینٹ کرتی ہے. تو مومنٹم آپ کو گیون ہو تو وہ ڈیوائڈ کریں اگر میس آف دا پارٹیکل سے تو آپ کو ویلوسٹی مل جاتی ہے. تو یہ جو اسپریڈ ہے یہ بڑھ رہا ہے وتھ ٹائم ود ویلوسٹی ڈیلٹا پی اوور ایم, اور یہ اسپریڈ جو ہے ٹائم ٹی کے اندر یہ ڈیلٹا پی ٹی اوور ایم بن جائے گا. تو یہ بالکل کلاسیکل پارٹیکل کی طرح جو ہے نا اس کی ویلوسٹی اور یہ والی چیز آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو اس کے جو اسپریڈ ہے وہ اس طریقے سے یہ چینج ہو رہا ہے, اور ہم اس کو کافی حد تک جو کلاسیکل پارٹیکل ہے اس کے طور پہ اس کو امیجن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, دوسری آخری جو چیز اس میں بتانا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ کدھر گئی ایکویژن, ہاں اس ایکویژن کو اگر ہم دوبارہ کنسیڈر کریں, یہ جو ایکویژن گیون ہے ایکویژن 4 یعنی یہ والی ایکویژن, اس کو اگر ہم دوبارہ کنسیڈر کریں تو آپ نے دیکھا ہے نا کہ وہاں ای کے اوور ایچ بار ہے, تو اس کو ہم نے اومیگا سے ریپلیس کر دیا, باقی سب چیزیں ویسی کی ویسی ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ آئنسٹائن ریلیشن جو ہے اومیگا اور انرجی کے درمیان اس کو استعمال کر رہے ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ انڈیویجول ویوز جو ہیں وہ تو فیز ویلوسٹی سے موو کرتی ہیں, اور ویو پیکٹ جو ہے وہ موو کر رہا ہے ود دا گروپ ویلوسٹی. اس کو ہم اس طریقے سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اومیگا جو ہے ایک ویلیو اومیگا ناٹ پلس یہ ٹیلر ایکسپینشن ہی ہے کہ اگر جو اسپریڈ ہے کے ناٹ اگر ہم دوبارہ سے سوچیں تو وہ اسپریڈ اگر کافی اسمال ہے, اٹس ویری کلوز ٹو کے مائنس کے, تو ہائر آرڈر ٹرمس کو ہم اگنور کر لیں گے, اینڈ دوسرے لفظ ہم یہ کہہ رہے ہیں کے ناٹ از مچ اسمالر دین کے. تو یہ اسپریڈ کافی کم ہے, تو جو آپ کے پاس یہ ڈی اومیگا بائی ٹی ٹیلر ایکسپینشن میں آ جاتا ہے وہ گروپ ویلوسٹی کہلاتی ہے. تو جب کے ایکس مائنس اومیگا ٹی لکھیں تو کے ایکس یہ آ گیا, اومیگا میں ایک جو فریکوینسی اومیگا ناٹ ہے, اور یہ گروپ ویلوسٹی آ گئی اور کے مائنس کے. تو اس کو اگر ہم ریپلیس کریں ویو فنکشن کے اندر, جو ایکسپوننٹ کو اگر ہم ریپلیس کریں ویو فنکشن میں اگر ہم ریپلیس کریں تو ہم دیکھیں گے کہ ایک یہ فیکٹر باہر آ جاتا ہے, یعنی کہ اسی والے کو دیکھیں نا, تو یہاں اومیگا کی جگہ یہ چیزیں پٹ کریں تو باقی چیزیں جو ہے باقی آپ کے پاس یہ والا فارم بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا, سائی آف ایکس. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرابیبلٹی یہ جو ویو فنکشن ہے وہ گروپ ویلوسٹی کے ساتھ موو کر رہا ہے, یعنی کہ یہ ویو پیکٹ ہے اور اس کی ویلوسٹی جو ہے نا وہ وی جی ہے, یہ بتانے کی کوشش ہے. تو وی جی جو ہے نا وہ کورسپونڈ کرتی ہے کلاسیکل پارٹیکل کی ویلوسٹی کو. تو یہ ہے تو کوانٹم میکینیکل ویو پیکٹ, مگر اگر ہم کلاسیکل پارٹیکل جو ہمارا انٹیویشن ہے کلاسیکل پارٹیکل کے بارے میں کہ وہ لوکلائز ان اسپیس ہے اور ایک خاص ویلوسٹی سے موو کر رہا ہے, تو وہ ہم کسی حد تک
یہاں اس کو کوانٹم مکینکس کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں، کمپیٹیبل بنا سکتے ہیں۔ اگر یہ امیجن کریں کہ وہ جو پارٹیکل ہے کلاسیکل پارٹیکل، جب ہم اسے کوانٹم میکینیکل پارٹیکل تصور کرتے ہیں تو اس کی اسٹیٹ جو ہے وہ ایک گاؤسین ویو پیکٹ سے ڈسکرائب کر رہے ہیں، اور جس ویلوسٹی کے ساتھ وہ موو کر رہا ہے وہ ویو پیکٹ کی ویلوسٹی ہے، وہ انڈیویجول ویوز کی ویلوسٹی نہیں ہے جو کہ فیز ویلوسٹی کہلاتی ہے۔ یہ جو ہے یہ ویو پیکٹ کی ویلوسٹی سے وہ موو کر رہا ہے، اور یہ گروپ ویلوسٹی ہے کہلاتی ہے وی جی، اور یہ اگر اس کا مومنٹم پی ہے، میس ایم ہے، تو ہم پی اوور ایم کی ٹرم میں اس کو لکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کافی حد تک وہ کلاسیکل کے ساتھ جڑ جاتا ہے۔ تو پروبیبلٹی ڈینسٹی جو ہے وہ اس طریقے سے موو کر رہی ہے، یعنی کہ جو پروبیبلٹی ڈینسٹی کے جو پیک ہے وہ آپ کے اس طرح شفٹ ہوتے معلوم ہو رہی ہے۔ تو اگر آپ اس طرح دیکھیں تو آپ کو ایسے آپ امیجن کریں گے جیسے کہ ایک پارٹیکل موو کر رہا ہے فرام ون پوزیشن at some time t to some later position to some other position at some later time t, and the velocity with which the particle is moving in quantum mechanics is given by the velocity of the wave packet, which is the group velocity. تو اس طریقے سے جو کلاسیکل اور کوانٹم جو ہے وہ کافی حد تک جڑ جاتی ہے، اور وہ جو انٹیوشن ہے وہ ہمیں مل جاتی ہے if we use a Gaussian wave packet. تو یہ گاؤسین ویو پیکٹ اس لحاظ سے یہ کافی یوزفل ہوتے ہیں۔ تو یہ کافی ساری چیزیں میں نے ادھر کور کی ہیں، اور کچھ چیزیں آپ کو ہوم ورک میں ڈیریویشن کے طور پہ کے لیے بھی دی ہوئی ہیں، اور تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ ہمارا جو نیکسٹ سیشن ہوگا یہ فرائیڈے کو 9 o'clock۔ تو اگر آپ کا کوئی کویشچنز ہوں ان سے ریلیٹڈ تو یو آر ویلکم ٹو آسک۔ ابھی میں صرف یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ان لیکچرز کو گو تھرو کر لیں، تاکہ یہ ویو پیکٹ کے بارے میں آپ کو انڈرسٹینڈنگ حاصل ہو جائے، اس کی کیا امپورٹنس ہے، گاؤسین خاص طور سے گاؤسین ویو پیکٹ کی کیا امپورٹنس ہے، موٹیویشن ان کو ویو پیکٹ اسٹیٹس بنانے کی موٹیویشن کیا ہے، اور یہ گروپ آف فیز ویلوسٹی کا ڈفرینس کیا ہے، اور کلاسیکل اور کوانٹم کے کورسپونڈنس کیا ہے۔ تو اس کے ساتھ پھر میں آج